السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پراسٹیٹ گلینڈ کیا ہے، پراسٹیٹ گلینڈ کیوں بڑھ جاتے ہیں، ان کے پیچھے اسباب کیا ہے اور پراسٹیٹ گلینڈ کا علاج کیا ہے۔ ناظرین، پراسٹیٹ گلینڈ مثانے کے اندر دو قسم کے غدود ہوتے ہیں جن کو پراسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں۔ ایک غدد جو ہے یہ مثانے سے نالی کی طرف یورین کو ڈیلیور کرتا ہے، اور دوسرا پراسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ منی کو نالی کی طرف ڈیلیور کرتا ہے۔ یہ پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے ان سے منی کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی سپرمز کی پیدائش جو ہے وہ انہی سے ہوتی ہے، پراسٹیٹ گلینڈ سے۔ یہ پراسٹیٹ گلینڈ کیوں بڑھ جاتے ہیں، ان کے بڑھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان بادی چیزوں کا، معدے والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتا ہے، کولیسٹرول کی تہیں اپنے اندر بنا لیتا ہے، اور ہمارے لیور کا جو عمل ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، تو تب یہ پراسٹیٹ گلینڈ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب رہا ان کے علاج کیا ہے پراسٹیٹ گلینڈ کا، تو ناظرین آج میں آپ کو پراسٹیٹ گلینڈ کے لیے ایک نسخہ بھی پیش کروں گا۔ اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو ضرور بنا کے استعمال کریں۔ نسخہ یہ ہے کہ آپ 100 گرام کلمی شورہ اصلی 1 نمبر لینا ہے۔ کلمی شورے کی جو اقسام ہیں وہ 3-4 ہیں، لیکن آپ نے 1 نمبر جو کلمی شورہ ہے تریوں کی طرح ہوتا ہے، اور وائٹ کلر کا ہلکا سا انگوری کلر کا یہ کلمی شورہ ہوتا ہے۔ اس کو لے آگ پہ رکھیں گے تو یہ پگھل جائے گا، پانی بن جائے گا۔ تو اس کے اندر 3 تولہ آپ چھلکا ریٹھا لے لیں، وہ اتار کے ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں۔ جب آپ ڈالیں گے تو اس کلمی شورہ کے اندر آگ لگ جائے گی۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ صاف ستھری 0 میٹر کڑھائی لینی ہے، سٹیل کی یا لوہے کی، تو اس کے اندر اس کو بنانا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا کہ اس کڑھائی کے اندر اور بھی کئی قسم کی چیزیں پک رہی ہوں، تب ہے نہیں لینی ہے کڑھائی، بالکل اس کے اندر لا کے اس کو رکھنا ہے۔ جب ایک جل جائے، وہ انگار کی طرح بن جائے گا، تو پھر دوسرا چھلکا ڈال دیں اس کے اندر۔ ایسے آپ کے 2-3 گھنٹے جو ہے نا وہ لگیں گے، اور یہ دوائی تیار ہو جائے گی۔ جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو یہ جم جائے گی۔ نیچے اتار کے رکھیں، اس کو اندر سے نکال کر اس کو اچھی طرح پیس کر اس کا صفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ 250 mg کے کیپسول بھر لیں، تو آپ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر شدت ہے زیادہ تو اس کو آپ 3 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات ناظرین کہ پراسٹیٹ گلینڈ جو ہیں جب بڑھ جاتے ہیں تو ان کا نقصان کیا؟ جب پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں تو مثانہ کے اندر پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ پیشاب والی نالی کے اندر بھی پین شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ یورین والی نالی کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، زخم بن جاتے ہیں۔ جب یورین پاس کرنا پڑتا ہے تو جب یورین لگتا ہے تو بہت ہی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا یہ نقصان ہے۔ اس کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے، جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پراسٹیٹ کی اس نالی کے اندر کینسر کی علامت بھی بن سکتی ہے۔ یہ پراسٹیٹ گلینڈ کن لوگوں کو ہوتے ہیں؟ جو 40 سے 50 سال کی عمر والے لوگ ہیں، ان کو زیادہ تر پراسٹیٹ گلینڈ کا پرابلم ہوتا ہے۔ یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے ابو عمر کے 60 سے 70 سال کی عمر تک کے لوگوں کو پراسٹیٹ گلینڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ جب پراسٹیٹ گلینڈ بنتے ہیں تو یورین پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بریک دار سی یورین کی خارج ہوتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب شدت اختیار کر جاتا ہے پراسٹیٹ، یعنی 50 گرام سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو 50 گرام کا پراسٹیٹ گلینڈ بن چکا ہے ان کو تقریباً ایسا ہوگا کہ یورین بریک یعنی دار کی طرح آئے گا، اور اسی طرح جن لوگوں کے 50 گرام سے پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ چکا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یورین قطرہ قطرہ آتا ہے۔ تو مثانے کے اندر یورین جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ ویٹ بنتا جاتا ہے، اور شدت کی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک بہت زیادہ کسی کو پیشاب آ جائے نا، تو اگر یورین پاس ہو جاتا ہے
تو وہ ایسے اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتا ہے، کہتا ہے شکر ہے یا اللہ کہ میری طبیعت فریش ہو گئی ہے۔ تو جس کے پراسٹیٹ بن جاتے ہیں ان کو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بیچارے قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے، یورین پاس نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آپ کو علاج میں بتا بھی چکا ہوں، اگر یہ دوائی بنانے میں دقت فیل ہو، نہ بنا سکتے ہوں، الحجاز دعا خانہ میں آپ میرے پاس آئیں، اس کا بہترین اور کامیاب ہم علاج کرتے ہیں۔ ایلوپیتھک دنیا کے اندر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف آپریشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسا کوئی مرض نہیں پیدا کیا جس کی اللہ نے شفا نہیں اتاری۔ تو ناظرین، حکمت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہترین اور کامیاب بغیر آپریشن جو ہے ہم علاج کرتے ہیں ہربل میڈیسن کے ذریعے۔ آپ کو بتا بھی چکا ہوں، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، خود بنا کے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر بنانے میں کوئی پرابلم آئے، کوئی مسئلہ آئے، آپ پوچھ سکتے ہیں، بناتے وقت بھی پوچھ سکتے ہیں۔ نہ بنا سکتے ہوں پھر آپ اس طرح کریں کہ اسی دعاخانے میں، الحجاز دعاخانے میں تشریف لائیں۔ یہ پراسٹیٹ گلینڈ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر آپریشن ان کا علاج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک آپ کو اور بات سے آگاہ کرتا چلوں، پراسٹیٹ گلینڈ جو ہیں جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ کینسر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، گردوں کے اندر ویکنس آ جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یورین کے ساتھ ہلکا بلڈ آتا ہے، تو جب اپنے وہ یورین چیک کرواتے ہیں تو یورین کے اندر جو ریڈ بلڈ سیل ہیں ان کی مقدار آ جاتی ہے، ایپیتھیلیل سیل کی مقدار بھی آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہ اس سے غفلت نہ کریں، مت سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں، ان کی انفیکشن اندر سے شروع ہو چکی ہے۔ وہ اپنی انفیکشن کا توجہ سے علاج کرائیں، غفلت نہ کریں۔ سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے کہ جو قرض اور مرض سے جو لوگ غفلت نہیں کرتے وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ان چیزوں سے غفلت مت کریں، کیونکہ مرض جو ہے وہ گھوڑے کی طرح دوڑتی ہوئی بڑھتی ہے۔ تو خدا نخواستہ کوئی بھی بھائی اس مسئلے میں مبتلا ہے تو الحجاز دعا خانہ میں اس کا اللہ کے فضل سے کرم سے بہترین اور کامیاب علاج موجود ہے۔ آپ الحجاز دعا خانہ میں تشریف لائیں، الحمدللہ علاج ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی سب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔